تو وہ اس تنظیم کے جھنڈے لوگ اپنے پاؤں کے نیچے، میری آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا، میں یار سر پیٹ کے رہ گیا. میں نے کہا ابے پاگل کے بچوں، تمہارے اپنے جھنڈے نہیں چھاڑنے. کوئی شخص ہے، میرا ماموں ہے، میرا خالو ہے، میرا چاچا ہے، میرا تایا ہے، وہ اگر میں اس کے حوالے سے اس کا ذکر کر کے میں کوئی گناہ کروں نعوذ باللہ، تو کہا جائے کہ نہیں کیونکہ یہ اس کا بھانجا ہے، بھتیجا ہے، بھائی ہے، فلاں ہے، تو اس کو اس کا بھی قصور ہے. تو یہ تو بے وقوفی ہے، یہ تو بے وقوفانہ روش ہے ہماری. وہ بگھوڑا جو کہتا ہے کہ ایک دو تین بھاگے اور اگلے دن واپس آئے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج جس حساس اور اہم موضوع کی طرف میں آپ کا ذہن لگانے کی کوشش کروں گا، وہ ایک سوچ ہے، سمجھ ہے، تفکر ہے. اب جب بھی ایسے کسی قسم کا فتنہ ہوتا ہے تو اس میں ہماری ایز اے مومن، سادہ لو مومنین کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان اقدس میں خاکے بنائے جاتے ہیں. میرے دماغ میں، میرے ذہن میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اس چیز کو سرچ کروں اور اس کو کروں. جیسے 2008-9 کے دور، پیپلز پارٹی کا دور تھا، اور مجھے یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ خاکے بنائے گئے، اور پھر بات ہوئی یوٹیوب کو بین کر دیا، ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک جیم سے جاہل میڈیا نیٹ ورک نے فوراً نکال دیا کہ بھی ویڈیو تو وہیں موجود ہے. یعنی کہ ان کا سب سے پہلا جو حملہ ہوتا ہے بنانے والوں کا، کرنے والوں کا، ان کا یہی ہوتا ہے کہ رش لگ جائے، یہاں پہ ہجوم ایک لگ جائے اور لوگوں کا تانتا بن جائے اور لان تان شروع ہو جائے اور ڈس انفارمیشن کا ایک بازار گرم ہو جائے، اور مسلمانوں کی نالج اور ان کا ذہنی لیول چیک کرنے کی بھی ایک کوشش ہوتی ہے. آغاز کرتے ہیں، اور دو خارجی تھے، ان کی گفتگو لیک ہوئی یا کروائی گئی، جو بھی تھا بکواس اس میں تھی. اس میں اپنے والدین کی تربیت اور اپنا خون بتایا گیا کہ ان کا جو خون وہ ملتا ہے جا کے شجرہ خبیثہ کی طرف. میرے اندر تو جسارت نہیں ہے کہ میں اس کو سن سکوں، لوگوں سے سن کے ہی میں نے تھوڑا سا اس کا اخذ کیا. جیسے ہی وہ ایک جس طرح کا واقعہ ہوا، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا انتشار پھیلے، وہ سب سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے سوشل میڈیا میں کسی بھی طرح سے اس کو ہائپ ملے. اور جب ایک چیز کو ہائپ ملتی ہے تو آبویسلی اس میں غلطیاں سرزد ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک لعنتوں کا، یہ دیکھیں لعنتوں کا ایک سلسلہ سٹارٹ ہو گیا. اور لعنتوں کے سلسلے میں کبھی ہمیں وہ بندہ ہی نہیں مل رہا، یعنی کہ مومنین کو، سادہ لو مومنین کو وہ بندہ ہی نہیں مل رہا جس کے اوپر لعنت کرنی ہے. پہلے اس کے اوپر کرتے رہے، پھر اس کے بعد یہ بندہ چینج کرو کیونکہ یہ وہ بندہ نہیں ہے. وہ نام آپ لوگوں کو پتہ ہے مجھ سے بہتر. اس کے بعد جی یہ بندہ نہیں ہے، اذان ہے، پھر اس کا پتہ یہ نہیں ہے، عبدالرحمن ہے، پتہ نہیں جو لعنت نہ بھیجو اس پہ بھی لعنت ہو. اچھا یہ عجیب انہوں نے اپنے ہتھیار کا غلط استعمال کرتے ہیں. اچھا چلیں آگے چلیں، اور بندہ مل گیا جی، اگلے دن بندہ مل گیا، ایک دو دن بعد بندہ مل گیا. بھائی یہ نہیں تھا، وہ تھا، اپنی چینج کریں. بندہ یہی لگے رہے، اسی چکر میں لگے رہے. تو یہ جو گیپ ہوتا ہے جس میں ڈس انفارمیشن کی صورت اپناتی ہے، فرض کریں وہ اعتصام الہی کو مار دے، ٹھیک ہے. اب اس میں، اب جب وہ ڈس انفارمیشن سے انفارمیشن بننے کا دور تھا، اس میں آپ کسی نے مار دیا، ٹھیک ہے، اس کو مار دیا. اب جب وہ انفارمیشن بنی اور اس کو پتہ چلا کہ نہیں، اس کا تو ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک ادارے میں کوئی شخص ہے، میرا ماموں ہے، میرا خالو ہے، میرا چاچا ہے، میرا تایا ہے، وہ اگر میں اس کے حوالے سے اس کا ذکر کر کے میں کوئی گناہ کروں نعوذ باللہ، تو کہا جائے کہ نہیں کیونکہ یہ اس کا بھانجا ہے، بھتیجا ہے، بھائی ہے، فلاں ہے، تو اس کو اس کا بھی قصور ہے. تو یہ تو بے وقوفی ہے، یہ تو بے وقوفانہ روش ہے ہماری. اسی روش کی طرف سے اب یہ لعنتوں کا حساب، جو لعنت آپ نے بندہ ہی صحیح سلیکٹ نہیں کیا، اس لعنتوں نے کہیں تو جانا ہے نا. اب وہ بندہ کہہ رہا ہے، اس نے وضاحت دے دی کہ میں اس میں انوالو نہیں ہوں، تو اس لعنتوں نے کہیں تو جانا ہے، اس کا کوئی رد عمل ہونا ہے. زہر کھانے کے بعد توبہ کرنے سے یہ تو نہیں ہوتا نا زہر اپنا اثر کرنا چھوڑ دے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. زہر تو اپنا اثر کرے گا. اور بے شک خدا آپ کو معاف کر دے، خدا کی بارگاہ میں آپ توبہ کریں کہ میں خودکشی کرنے لگا تھا اور میں معذرت چاہتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں خدا کی بارگاہ میں. لیکن جو زہر ہے اس کا اثر تو بہرحال ہوگا جسم کے اندر، بے شک بچ جائے، لائف سیو ہو جائے، لیکن اس میں جو خرابیاں پیدا ہونی تھی آرگنز کے ساتھ وہ تو کرے گا زہر. اب
اب یہ ہوا اس پوائنٹ تک، ابھی میرے ذہن میں نہیں تھا کہ اس کی ویڈیو بنائی جائے. پھر ایک دم سے ایک ویڈیو آئی، یہ میرا اصل موٹیو ہے، یہ دو ویڈیوز میری اصل موٹیو ہے. میری درخواست ہے پرائم منسٹر آف پاکستان سے کہ اس فساد کو روکا جائے. ہم آپ کو امن کے لیے لائے تھے، ہمیں آپ میں ایک امن کی امید نظر آ رہی تھی، لیکن ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ مصیبتوں پہ مصیبتیں ہمارے اوپر گرائی جا رہی ہیں، ہمیں لڑایا جا رہا ہے، فساد پھیلایا جا رہا ہے. اس کا کوئی سدباب ہونا چاہیے. خدا را سب کام چھوڑ دیں، پہلے اس ملک کے امن کے لیے سوچیں. اچھا، رونا شروع کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ویڈیو کے آغاز میں یا شروع میں روئے گا نہیں، اس کے دل میں اتنی اہل بیت علیہ السلام سے یا جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا سے اتنی محبت اور ہمدردی نہیں ہے. ٹھیک ہے، رونا نہیں تھا تو ایک سائڈ پہ پہلے رو لیتے، اس کے بعد. اب اس میں جو پوائنٹ ہیں ویڈیو کے اندر، جو پوائنٹس ہیں جس میں طرف لے کے جاتا ہوں جنرل باجوہ صاحب کو اور عمران خان صاحب کو. یار اتنے سادہ لوئی کا بھی کوئی ایک لیول ہوتا ہے، کوئی ایک انداز ہوتا ہے. مجھ جیسا ایک عام لڑکا آ کے ویڈیو بنائے، اپنی پہلی ویڈیو بنائے تو کچھ ایسی بات کر دے تو بہت سارے عقل مند لوگ اس کو کہتے ہیں یار اگنور کرو، اس کی کیا فالوئنگ ہے یا اس کا کیا، لوگ اس کے پیچھے کیا لگتے ہیں. لیکن جو لوگ جو اپنے آپ کو ایک ذاکرین میں جن کا اعلیٰ اور ایک اچھا مقام ہے، وہ اس طرح کی حرکتیں کریں کہ عمران خان صاحب سے. عمران خان ابھی حال ہی کی بات ہے، کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہوئی کہ آپ کہیں کہ بہت عرصہ ہو گیا، بہت 5-10 سال پرانی بات ہے. بلکہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس کو تو آپ نے لقب دے دیا تھا مروان خان کا. کس وجہ سے؟ کہ اس نے کہا کہ مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے. گردن کٹی ہوئی لاشوں کو چھوڑ کے وہ بیٹھا رہا اور اس سے آپ نے امیدیں لگا لیں. اس کے جو درباری ہیں، اس کے جو بیوقوف قسم کے وزیر ہیں، وزراء ہیں، انہوں نے آپ کے سامنے انہوں نے آپ کو کہا تھا کہ افغانستان والے ان کی ڈیڈ باڈیز مانگ رہے ہیں. ان کی کتنی بے شرمی ہے. جیسی ان کو دفنا دیا گیا، ان تمام شہداء کو دفنا دیا گیا، گردن کٹی ہوئی لاشوں کو دفنا دیا گیا. کسی نے چوں چراں تک نہیں کی کہ افغانستان والے مانگ رہے ہیں، ان کا رشتہ دار مانگ رہے ہیں. یعنی کہ بے شرمی اور ہٹ دھرمی کا میں آپ کو لیول بتا رہا ہوں. آپ اس لیول سے امید کر رہے ہیں کہ یہ لیول آپ کو انصاف دلائے گا. اور اس سے پہلے کیا تھا فوج سے. یقیناً اگر باجوہ نہ ہوتا، راحیل شریف ہوتا، تو آپ نے راحیل شریف صاحب کا نام لینا تھا، اور ان کے کرتوت 57 ملکوں یا 55 ملکوں کے آپ نے دیکھ لیا کہ جو اس کا اصل سپہ سالار ہے. راحیل شریف صاحب تو بچارے کرائے کے تھے، لیکن جو اصل تھا وہ سلمان، جس کو شاہ سلمان کے نام سے آپ جانتے ہیں، جو سعودی عرب کا اصل جو سردار ہے، جو ولی وہ وارث ہے ان شجرہ خبیثہ کا، وہ تو وہی ہے. اس نے انٹرویو میں، اگر آپ اتنے سادہ لوگ ہیں آپ کو نہیں پتا، اس نے کہا ہے کہ امام زمانہ آئیں گے. ایران شیعہ امام زمانہ کے آنے میں راہ ہموار کر رہے ہیں، یعنی کہ امام کو آنے میں تقویت دے رہے ہیں، اور ہم جب امام آئیں گے یا امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ہم ان کے خلاف جنگ لڑیں گے. اب اس کے بعد آپ لوگوں کو، یعنی کہ اب عمران خان، جو لوگ عمران خان اور یہ فوج، یہ کس احمقوں کی جنت میں آپ لوگ رہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جو اصل فتنہ ہے، جو پہلے فتنے سے، بے وقوفی سے، شیر لعنت لعنت لعنت، کبھی کتے کبھی خنزیر کی شکل بنانے سے وہ فتنہ نہیں ہوا، وہ مائنڈ آگے نہیں آیا جس نے جا کے اس کو گولی مارنی تھی یا خود کش حملہ کرنا تھا، وہ نہیں آیا. تو کیا ہوا؟ ایک بھگوڑا آ گیا. وہ بھگوڑا جو کہتا ہے کہ 1 2 3 بھاگے اور اگلے دن واپس آئے، اور اس کے بعد جب خود بھاگا اور ایسا بھاگا کہ 6 مہینے یا تقریباً سال ہو گئے، اب میرے خیال سے واپس آ گیا. اور یہاں کے سنی بھی سن رہے ہیں کہ ایک شخص جو توہین کر کے آیا، کیونکہ مقصد جو ہوتا ہے، ایجنڈا ہے، وہ پاکستان میں فتنہ ہے. یو کے میں، امریکہ میں، یہاں پہ فتنہ وہ 2 منٹ سے زیادہ وہ برداشت نہیں کرتے. اگر آپ ریلی نکالیں تو لگ پتہ جاتا ہے آپ کو، اور آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پاکستان نہیں ہے، یہاں پہ ہر چیز کی اجازت لے کے کرنا پڑتا ہے. اور وہ شخص اب واپس آ گئے.
اب جس کے خلاف ایف آئی آر درج ہے، جس کے خلاف خود اہل تشیع کے علماء کرام نے، پاکستان کے علماء کرام نے 6-7 جو کریم تھی علماء کرام، آپ کے قائدین تھے اصل میں، انہوں نے ایف آئی آر بھی کٹوائی، اس کے خلاف بات بھی کی، سارا کچھ ہوا، لیکن آپ دیکھیں کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ واپس آ گیا، اب دوبارہ تقریریں کر رہے ہیں، دوبارہ التجائیں کر رہا ہے. اور بارہ اس میں شور نہیں ہوں کہ بڑی ہمت کی بات ہے کہ وہ سارے خارجی، وہ فاروقی جیسے جاہل اور جو دوزخ کا ایندھن ٹائپ کے لوگ، خنزیر ٹائپ کے لوگ، وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ آپ اس سارے تانے بانے کو تھوڑا سا ذہن میں رکھا کریں کہ اس کا اور ان کا موٹیو ایک طرح سے سیم ہے. موٹیو اگر سیم نہ ہو، انتشار پھیلانا مقصد نہ ہو، تو پھر وہ تو سب سے پہلے، وہ تو اگر یو کے بھی بھاگ کے آ گیا وہ بھگوڑا، تو اس کو شیعہ علماء نے اس کو کنڈیم کیا ہے، اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے. تو ان کو جو کہتے ہیں صحابہ کے نام پہ صحابہ کے کام کافروں جیسے، ان لوگوں کے جو کافر نما لوگ ہیں، ان کے اندر تو اتنی غیرت ہونی چاہیے تھی کہ یہ ادھر پریشر کرتے، فورن منسٹری میں پریشر کرتے کہ بھائی اس کو لے کے آؤ، واپس لے کے آؤ. اب وہ واپس آ گیا اور آ کے یہ گفتگو کر رہا ہے اور پھر انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. کہ آپ دیکھیں اس کی گفتگو سنیں، اور گفتگو آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس ویڈیو سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، سادہ لوئی سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، اور دوبارہ سے کوشش کر رہا ہے اس تحریک میں جان بھرنے کی اور ملک میں آگ لگانے کی. یہ دیکھیں ذرا، اس کی ویڈیو سنیے ذرا. زبان درازی کی ہے تو پھر ہمیں اختیار ہے کہ ہم ہر کسی کی ماں کا کردار بتائیں. پھر ہم بتائیں کہ کون سی عورتیں ہیں جن کے گھروں پہ جھنڈے لگے ہوتے تھے، وہ کون سی عورتیں ہیں جو جھنڈے کی وجہ سے پہچانی جاتی تھیں، وہ کون سی عورتیں ہیں کہ جو اپنی اولاد کی ولدیت کو جرگے میں گلے میں پھولوں کے ہار ڈال کے بتاتی تھیں. پھر ہمیں بتانا پڑے گا کہ کون سی عورت کہاں کس کے مقابلے پہ میدان میں اتری تھی. تو آپ دیکھیں امام علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ کے اندر یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنہ اور فساد اور اس طرح کے جو ماحول بنے، اس میں اس اونٹنی کے 2 سالہ بچے کی طرح ہو جاؤ کہ نہ اس کے اوپر سواری کی جا سکے، نہ اس کے تنوں سے دودھ دھویا جا سکے. اب سواری نہ کی جانے کا مقصد یہ ہے، سید رضی نے اس کی تشریح کی، انہوں نے کہا کہ جب فتنہ اور فساد ہو تو کبھی بھی اس کی راہ ہموار کرنے کے لیے آپ ویڈیو پہ ویڈیو اور اس کو کمنٹ کو اور اس کی جو غلیظ ویڈیو اس کو وائرل نہ کرو، بلکہ اس کو اگنور کرو، متوجہ کرو قائدین کو، کیونکہ قائدین اپنا کام نہیں کر رہے صحیح طریقے سے، تو متوجہ کرو اور بتاؤ. اور جو نہ اس کے تھنوں سے دودھ دھویا جا سکے، یہ بینیفٹ ہے. یہ بینیفٹ کی دودھ، آپ کو پتہ ہے کہ دودھ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے بینیفٹ لیا جاتا ہے. آپ لوگ دانستہ طور پہ یا غیر دانستہ طور پہ، جیسے ذاکر وسیم عباس بلوچ صاحب کی ویڈیو جو بنی، وہ کیا بنی، وہ اس بھگوڑے کے لیے وہ ایک بینیفٹ تھا کہ اس کو میں استعمال کروں اور جھنڈا لگانے والی یا فتنہ، یعنی کہ اس نے جواب نہیں دیا، اس نے ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کو نہیں بیان کیا. دوسرا وقت ہوں رہنے کا بندوبست کر کے دیتا ہوں، یعنی کہ کھانا پینا سب کچھ، وہ اس رویے کے بعد اسی وقت ڈھیر ہو جاتا ہے، اسی وقت قدموں میں گر جاتا ہے اور معافی تلافی شروع کر دیتا ہے. یہ ہے سیرت معصومین علیہ السلام. فتنوں میں کیسے رہیں امام علی علیہ السلام نے بتا دیا. امام حسن علیہ السلام، یہ تو پرائم اگزامپل ہے. کوئی اس کو ڈینائی کرے، وہ کہے نہیں یہ اس کے لیے نہیں تھا، یہ فلاں، یہ شامیوں کے بارے میں، ناصبیوں کے حوالے سے جو معاویہ اور امام علی کو بھائی بھائی کہتے ہوں، ان لوگوں سے آپ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ انصاف کریں. یہ جو بھگوڑا ہے یہ آخر میں یہ کہہ دیتا کہ اب تم نے یہ شرارت کی ہے، اب ہم بھی سیرت اور بیان کریں گے، ایکسٹرا سیرت بیان کریں گے. یعنی کہ میں 1 گھنٹے کے اتنے لاکھ لیتا تھا، اب میں وہ نہیں لوں گا، اب میں آدھے کر دوں گا قیمت اپنی، اور جو علم ہے وہ زیادہ کر دوں گا، یعنی سیرت زیادہ بیان کروں گا. میں 1 روایت کرتا تھا، اب میں 5 روایتیں کر دوں گا. یہ کرے گا ایسے؟ نہیں. یہ فتنہ پرور لوگ ہیں، ان کو پہچانے، اپنی صفوں کے اندر ان کو پہچانے، اور اپنی زندگیوں کو اس طرح سے اس اڑتے ہوئے، آندھی میں اڑتے ہوئے شاپر کی طرح نہ رکھیں کہ جس طرف کی ہوا ہو وہ آپ کو لے کے چلا جائے.
سوشل میڈیا میں جو ٹرینڈ ہے اپنے آپ کو ٹرینڈی نہ بنائیں اور اپنے آپ کو ٹرینڈ پرست نہ بنائیں کہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے، جو مارکیٹ میں چیز چل رہی ہے اسی کو میں نے فالو کرنا ہے. لیکن آپ آخر میں امام زمانہ سے اگر مدد مانگ لیتے 2-4 سیکنڈ کے لیے، وہ بہت بہتر ہوتی. امام زمانہ سے التجا کر دیتے کہ آپ کی والدہ گرامی کے حوالے سے بات ہوئی، میرا دل رنجیدہ ہے، امام جلدی آ جائیں، اور میں آج سے تہیہ کرتا ہوں کہ محرم آنے والا ہے، میں اپنے جتنے بھی عشرے ہیں وہ آپ کی جو سیرت ہے اس کو بیان کرنے پہ لگا دوں گا. یہ منت مانگیں، یہ کریں کام. جتنے بھی ذاکرین ہیں، یہ جتنے بھی علماء کرام ہیں، ان کو چاہیے کہ اگر کوئی شخص بکواس کرتا ہے یا مغلظات بکتا ہے تو آپ لوگوں کو کیا چاہیے؟ آپ لوگوں کو چاہیے کہ قانون اپنا راستہ لے رہا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی قانون کی خلاف ورزی یا میں شرعی جو قانون ہے، جو گردن اڑانی ہے اس کو اڑائیں، اس کو پھانسی دیں، اس کو سرے عام پھانسی دیں. اور آخر میں یہ جو احتجاج ابھی چل رہے ہیں، کرنا چاہیے احتجاج، لیکن یہ جو اتوار کا احتجاج ہوتا ہے یا جو فرائیڈے کا، میں اپنی زندگی کا آپ کو احتجاج میں شامل ہونے کا نچوڑ بتا رہا ہوں. بہرحال وقت بہت کم ہے. ایک ایسا احتجاج بھی میں نے گیا ہوں اس کے اندر بدقسمتی سے، کہ جو ایسے لوگ لائے گئے جس کے اندر جو بیچارے ٹرکوں میں بھر کے لائے جاتے ہیں، بسوں میں بھر کے لائے جاتے ہیں. تو جب یہ سارا کچھ ہوا تو میں اس احتجاج میں گیا، تو اس میں کیا ہوا، آخر میں کہا کہ اب ہم جھنڈے جلائیں گے. تو یا ان کا مقصد تھا کہ 2 جھنڈے تھے، ایک اسرائیل کا ہوتا ہے، ایک امریکہ کا ہوتا ہے، وہ جلانا تھا انہوں نے آخر میں. تو وہ کہتا جھنڈے جلائیں گے. تو اسپیکر میں اعلان کیا، تو وہ اپنی بیچارہ ماچس نکال رہا ہے، تو سارے اپنے جو جھنڈے جس جھنڈے کے تحت وہ احتجاج ہوا، جس تنظیم کے تحت، کیونکہ تنظیمیں بھی جب تک اپنا نام نہ دے دیں تو وہ اس تنظیم کے جھنڈے لوگ اپنے پاؤں کے نیچے. میری آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا، میں یار سر پیٹ کے رہ گیا. میں نے کہا ابے پاگل کے بچوں، تمہارے اپنے جھنڈے نہیں چھاڑنے، وہ جو امریکہ اور اسرائیل کے جھنڈے لے کے آئے ہو اس کو جلانا ہے. اگر کچھ کر رہے ہیں تو کوئی حاصل کرنا ہے تو جھنڈے جلا کے تم کچھ حاصل کر لو گے تو جلا لو، وہ جلانے. اب جمعے کا اور اتوار کا جو احتجاج ہوتا ہے وہ تو سوائے فوٹو سیشن کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. یہ میری بات آپ لکھ لیں، باندھ لیں، اپنے کسی بھی طرح سے اپنے پلو میں باندھنا ہے یا اپنی جیب میں رکھنا ہے، اس کو رکھ لیں. آپ پوچھیں گے کیوں ایسا، کیا تمہیں تکلیف کیا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مجھے یہ تکلیف ہے کہ دیکھیں جب وہ فوٹو سیشن ہے، میری نظر میں میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ فوٹو سیشن ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ توہین کب ہوئی ہے، 1 2 3 4 ہو سکتا ہے سال پہلے ہوئی ہو. ویڈیو تو لیک ہوئی نا، وہ تو جب یہ ہمیں کب ملی، ہمیں 1-1.5 ہفتے پہلے یا 2 ہفتے لگا لیں اس سے پہلے ملی. ٹھیک ہے، تو ہمارا احتجاج آئندہ آنے والے جو فرائیڈے ہے یا سنڈے تک مؤخر کیا جاتا ہے. کیوں وہ جو تمہارا رونا تھا، جو تمہارا چیخنا چلانا تھا، وہ ابھی سے کیوں سٹارٹ نہیں ہوتا؟ ان کی شہادت ہوئی بینظیر بھٹو کی، تو کیا ہوا، اسی وقت ٹرینیں جلیں، اسی وقت. میں کوئی حمایت نہیں کر رہا اس چیز کی، لیکن احتجاج کا یہ فارم ہوتا ہے. یہ گندا احتجاج تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا لوگ باہر نکل آتے اور امن طریقے سے پرامن ہو کے احتجاج کرتے. یہ ہوتا ہے اصل احتجاج. تو ہمارے ذرا سوچئے گا کہ بینظیر بھٹو نعوذ باللہ، اس سے بھی ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو احتجاجی سرگرمی ہے اس کو آغاز کرنے کا معیار ان سے بھی کم رکھا ہوا ہے. لیکن آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ فرائیڈے میں تازہ نماز پڑھ کے جمعے کی نکلے ہوں گے، مرد آباد کر دیں گے اور بس بات ختم. آ کے پھر گرمی کر کے سو جائیں گے. اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور اپنے آپ کو ایک مومن ہونے کا ثبوت دیں.
وہ مومن جس کی عقل اور فراست اور حکمت کا لیول بہت ہائی ہو. بہت شکریہ. انشاءاللہ کسی اور اہم موضوع کے اوپر گفتگو کروں گا انشاءاللہ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.